انسان ساری زندگی گزار دیتا ہے، میرے کپڑے سب کو پسند آئیں، میری باتیں سب کو پسند آئیں، میری گھر کی سیٹنگ سب کو پسند آئے، میری گاڑی سب کو پسند آئے، مطلب وہ یہی چکر میں رہتا ہے کہ میں لوگوں کو پسند آؤں۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ میں خدا کو پسند آؤں؟ آج یہ ہمارا مسئلہ ہے، میں کیا کروں کہ خدا کو پسند آؤں؟ تو آج ہم کلام مقدس کی روشنی میں سیکھیں گے کہ خدا کے پسندیدہ لوگ کون سے ہیں جن کو خدا پسند کرتا ہے۔ یعنی کو یہ دم کوشش کریں کہ کچھ صاف آواز ہے۔ ایمان کی کتاب کے 10ویں باب میں بند کرنے کے لیے زیادہ یہ ہلنا بند کر دیں۔ شکریہ، مجھے پنکھے بھی چاہیے۔ اور وہ سٹینڈ لائے فیس بک مظاہرے کے لیے سیٹ ہے۔ کیسریا کے صوبے کا واقعہ ہے کہ وہاں پر ایک اٹالین پولیٹن کا صوبے دار تھا جس کا نام کرنیلیس تھا، اور یہ کرنیلیس کے بارے میں کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا، خود بھی ڈرتا، بیوی بھی خدا سے ڈرتی، بچے بھی خدا سے ڈرتے، اور کیا کرتا؟ دوسری صرف یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا۔ یہ ایک فوجی افسر ہے اور یہ صوبے دار ہے، اس کا مطلب ہے فوجی لوگ بھی خدا سے ڈر سکتے ہیں۔ آمین۔ اور یہ اس طور پر زندگی بسر کرتا، اس کو نہیں پتا تھا کہ میری دعائیں اوپر جا رہی ہیں، اس کو نہیں پتا تھا میری خراب بھی خدا کے ضرور پہنچ رہی ہے۔ 30 پہر کے قریب کلام میں لکھا ہوا ہے، اس نے 30 پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کرنیلیس۔ اس نے غور سے دیکھا اور کہا خداوند کیا ہے؟ اس نے اسے کہا تیری خیرات یادگاری کے طور پر اور تیری دعائیں بھی خدا کے حضور پہنچ گئی۔ میں نیچے آتا ہوں، زیادہ اچھا ہوگا ایسے صحیح ہے، مسئلہ نہیں، نظر تو اصل کو آ رہا ہے، مجھے زیادہ اچھا لگے۔ تو مطلب کیا کہ جو تو دعا کرتا تھا وہ بھی خدا کے پاس پہنچ گئی، جو تو خراب دیتا تھا وہ بھی خدا کے پاس پہنچ گئی، فرشتہ ہے اسپیشل پیغام لے کر۔ اور یہ بندہ نہ یہودی نہ یہ بندہ مسیحی، یہ غیر قوم کا بندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے غیر قوم کی دعائیں بھی آسمان تک پہنچتی ہیں، غیر قوموں کا خدا بھی ہے۔ اور اس کہتا ہے کیا خدا صرف یہودیوں کا خدا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ ایسے میں رکھیے، میں اس لیے کہتا ہوں آج کا کلام پوری دنیا کے لیے ہے۔ تو ہمارے اندر جو مشنیں گھسی ہوئی ہے نا، دیٹ از ٹوٹلی رانگ۔ مشنوں کو اندر سے نکالے، خدا کو اندر لے کر آئے۔ آمین۔ ایک ایسا آدمی جو یہودی نہیں، ایک ایسا آدمی جو مسیحی بھی نہیں، اور فرشتہ اس کے پاس آیا ہے، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو بچہ مریم کے پاس بھی ہے۔ آمین۔ اگر کہتا ہے تیری دعائیں بھی اور تیری خیرات بھی پہنچ گئی ہے، اب تھوڑا سا خاموش کر، تجھے میں گائیڈ لائن دیتا ہوں۔ یافا میں آدمی بھیج کر شمعون پترس کو بلا لے، جو شمعون دباغ کے گھر میں ہے، وہ تجھ سے ایسی باتیں کرے گا جس سے تو بھی اور تیرا گھرانہ بھی بچا رہے گا۔ اس نے فوراً نوکروں کو لیا، سپاہیوں کو بھیجا، پترس کو بلایا، پترس آ گیا۔ پترس کو جا کر انہیں پیغام دیا کہ بھائی اس طرح صوبے دار صاحب کے پاس فرشتہ آیا ہے، اس طرح اس نے آپ کا لوکیشن بتائی ہے، آپ کا لوکیشن کہیں، لوکیشن بتائی ہے آپ کی، آپ چلیے۔ اور وہ آیا، اور کلام کیا کہتا ہے؟ جب وہ آیا تو حیران ہو گیا کہ میں ایسے گھر میں جا رہا ہوں جو یہودیوں کا بھی نہیں، جو مسیحیوں کا بھی نہیں، اور آتے جا کر کہتا ہے
اب مجھے پورا یقین ہو گیا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، نہ یہودیوں کا، نہ مسیحیوں کا، نہ غیر قوم کا۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں، میرے پیچھے بولیے، بلکہ ہر قوم، جی بولیے، ہر قوم۔ یہ کنونشن میں سب قوموں کو بلایا کریں کیونکہ کلام سب قوموں کے لیے ہے۔ آمین۔ میرے پیچھے بولیے، بلکہ ہر قوم میں جو خدا سے ڈرتا ہے اور راست بازی کرتا ہے اس کو پسند ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا کی پسند یہودی نہیں، خدا کی پسند مسیحی بھی نہیں، خدا کی پسند وہ ہے جو خدا سے ڈرتا ہے، تو کوئی بھی کیوں۔ آمین۔ اور بھی بات یاد رکھیے، دعائیں بھی اسی کی خدا کے پاس جاتی ہیں اور رات بھی اسی کی خدا کے پاس جاتی ہے جو خدا سے ڈرتا ہے۔ ایلڈر ٹیچر بن کے نہیں دعائیں سنی جاتی، خدا سے ڈرے تو دعائیں سنی جاتی۔ آمین آمین۔ مطلب کہنے کا یہ ہے خدا کسی کا طرفدار نہیں بلکہ ہر قوم جو اس سے جو مرضی قوم۔ اس کا مطلب ہے خدا سے ڈرنا بڑا اہم ہے، خدا سے ڈرنا بڑا اہم۔ مجھے نہیں پتا آپ خدا سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے، لیکن آج سیکھ کر جائیں گے خدا کے فضل سے اور چیک بھی کر کے جائیں گے کہ میں خدا سے ڈرتا بھی ہوں کہ نہیں، کہ گرجا سے دے چکے ہیں کہ آپ نے ہوتے ہی سارے اٹھائے ہوئے ہیں۔ خدا سے ڈرنا اور بات۔ آمین۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پینتیکوست کے دن پترس نے جب کلام سنایا تو 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا۔ کیوں سر؟ بھولیا نا، وہ کون کے 3000؟ وہ عام یہودی تھے؟ نہیں، وہ خدا ترس یہودی تھے، خدا سے ڈرنے والے یہودی۔ آمین۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی۔ خدا ترس کا مطلب ہوتا ہے خدا سے ڈرنے والے، خدا سے ڈرنے والے جب کلام سنتے ہیں تو فوراً عمل کرنے کے لیے کیا ہو جاتا ہے۔ جو خدا سے نہیں ڈرتے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب مزہ آ گیا، وہ مزے ہی آگے ڈر جاتے کیونکہ خدا ترس نہیں ہوتے۔ تو یہ 3000 نے بپتسمہ لیا ہے، تھے تو یہ یہودی لیکن یہ خدا ترس اور خدا ترس لوگوں کو خدا بتا کے لے کے چلا۔ خدا سے ڈرنے والے رسولوں میں مل گئے اور خدا سے ڈرنے والے یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں کنیز کا خاندان کے مسیح رسولوں میں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ فیئرنگ، کیا کہتے ہیں؟ خدا کا خوف یا خدا سے ڈرنے والے۔ وہ کون ہے جو خدا مجھ سے ڈرتا ہے؟ خدا مجھ اس کرسی کا بھی تعلیم دے دی، 3000 کو بھی خدا نے وہی تعلیم دے دی جو خدا کو پسند ہے اور کنیز کے خاندان کو بھی خدا نے وہی تعلیم دی۔ آمین۔ اب یہ خدا کا خوف ہوتا کہاں ہے؟ کتنے ہوتا ہے خدا کا خوف؟ اب چیک کریں آپ نے خدا کا خوف کہاں ہے، کہاں ڈھونڈے؟ سر میں؟ یہ جمایا ہو گئے؟ اور آپ ادھر ویڈیو شیڈیو چھاڑ دیں کلام سے، ویڈیو شیڈیو چھاڑ دیں، یقین کریں کلام بڑا قیمتی ہے، بولتے نہیں یہ ضائع نہیں ہوتا۔ کہاں ہوتا ہے خدا کا؟ دل میں، دل میں ہوتا ہے۔ اب کلام کو پڑھنا ہے، کلام کے تھلک سے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے۔ رومیو 30 سے باب کو اگر آپ نکالیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، صرف اوپر پڑھیں کیونکہ نکالیں گے تو آپ کو ٹائم لگ جائے گا، آپ کے ٹائم شارٹ کرنے کے لیے۔ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں، ان کا گلا کھلی ہوئی خبر ہے، انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا، ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا یعنی کون ہے؟ یہ تو بڑے خطرناک ہیں، یہ تو بڑے خطرناک نہیں، ڈینجرس نہیں۔ ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے، ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں، ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں۔ کہاں پر؟ خدا کا خوف کہاں ہے؟ آنکھوں میں۔
پتر خدا کا خوف کیا ہوتا ہے؟ بھائی کلام ایک نمبر ہے، ہم تو 2 نمبر ہیں، ہمارے خیالات تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو خدا کا خوف بھائی کہاں ہوتا ہے؟ ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں۔ تو میں سوال کر رہا تھا کہ خدا کا خوف کہاں ہوتا ہے؟ اور خدا نہ کرے اگر کسی کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہ ہو تو وہ راست باز بھی نہیں، وہ سمجھدار بھی نہیں، وہ خدا کا طالب بھی نہیں، بلکہ وہ گمراہ ہے، بلکہ وہ نکما ہے، بلکہ بھلائی کرنے والا بھی نہیں۔ ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے، بھلے ہاللویا کے 10 نعرے مارے، اس کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے، اور زبانوں سے وہ فریب دے رہے ہیں۔ ان کے ہونٹوں میں سانپ کا زہر ہے۔ کون آیا؟ جن کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں، ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہوا ہے، جن کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں خدا کا خوف کہاں ہے جناب؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ خدا کا خوف نہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئیے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ دعا نہ چھوٹی سی کر لیں، سب دعا کریں۔ خداوند آج مجھے سمجھا، خداوند یہ بھید آج مجھ پر کھول دے، سب دعا کریں۔ خداوند یہ بھید مجھ پر کھول دے، کہیں میری بھی آنکھ ویسی تو نہیں، کیا میرا بھی حال یہی تو نہیں؟ خدا کے دوست، تو سب کا خدا ہے، سب کا خدا تو ہی ہے میرے خدا، میرے خدا۔ تو چاہتا ہے سب کی توبہ کرنا، تو چاہتا ہے سب لوگ خدا تیرے پاس آ جائیں، تو چاہتا ہے سب لوگ تجھے پسند آئے۔ کوئی رماتا پسند آتا بی بی نے کہا پر رکھا سا، تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر ہو۔ خدا نے ہمارا ذہن کھول دے، آج ہمارے اندر تیرا خوف آ جائے میرے خدا، یسوع کے نام میں آمین۔ اپنے سر کو اٹھائیے، غور سے سنیے، کیسے پتہ چلتا ہے اس بندے میں خدا کا خوف ہے کہ نہیں؟ جن کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں ہوتا، یہ وہ ہوتے ہیں، میرے پیچھے بولیے، جو اپنے مفاد کی خاطر، اونچی بولیے، جو اپنے مفاد کی خاطر، یعنی اپنے فائدہ کے لیے دوسروں کا بڑا نقصان کر دیتے اور بدی کو بدی نہیں سمجھتے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ پتہ کتنے لوگ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہے اور دوسروں کو کیا کر رہے ہیں؟ نقصان، اور اپنا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آمین۔ یہ بات کیسے سمجھ آئے گی؟ یہ سمجھ آئے گی اگر ہم باپ ابراہیم کے ساتھ مصر میں یا جرار کے علاقہ میں چلیں۔ خدا کا بندہ ابراہیم خدا کے کہنے کے مطابق جب اپنے ماں باپ کے گھر سے، اپنے باپ کے گھر سے اور اپنے ناطے داروں کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر چلا، تو کلام کہتا ہے وہ پہلے مصر میں گیا، اور وہاں پہ مصر میں کیوں گیا؟ کیونکہ کال پڑ گیا تھا۔ مصر میں گیا اس لیے تھا کہ وہاں پر کنعان میں کال پڑ گیا تھا، اور مصر میں بھی گیا، اور اس کے بعد جرار کے لوگوں میں بھی گیا۔ اور جب یہ مصر میں گیا، کلام کہتا ہے کہ ابرام کو پتا تھا کہ مصریوں میں بھی خدا کا خوف نہیں، اور جرار کے لوگوں کو میں بھی خدا کا خوف نہیں۔ وہ جس چیز کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ میری ہو جائے، جس چیز کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں جب سانوں کو موٹر سائیکل نظر آ گیا سانوں مل جائے، اے موبائل کے دن میرے کو ہو گیا ہے نا۔ تو ہو سکتا ہے کسی کی کو نقصان کر کے ہم اس کی چیز اپنے پاس لے آئیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ابراہیم کو اس بات کا بڑا تجربہ ہوا کہ نہ تو جراریوں میں اور نہ مصریوں میں خدا کا خوف ہے، اور وہ میری بیوی کو میری بیوی نہیں سمجھیں گے۔ جس کی بیوی ہے سمجھنا چاہیے یہ اسی کی بیوی۔ آمین۔ ہوا کیا؟ جب یہ مصر میں جانے لگا تو ابراہیم نے اپنی بیوی ساری سے کہا کہ دیکھ میں جانتا ہوں کہ تو دیکھنے میں خوبصورت ہے، میں تو لگڑی ہو رہا تو کہا میں بڑی سونی لگی، اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے، سو مجھے تو مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رکھ لیں گے۔
सो तू ये कह देना कि मैं इसकी बहन हूँ, ताकि तेरे सबब से मेरी खैर हो और मेरी जान तेरी बदौलत हो। और ये काम सिर्फ मिस्र में नहीं हुआ, ये जरार में भी हुआ। जब वो जरार के इलाका में आया, लिखा है अब्राहम वहां से जनूब के मुल्क की तरफ चला और कादेश और शूर के दरमियान ठहरा और जरार में क़याम किया। और अब्राहम ने अपनी बीवी सारा के हक में कहा कि वो मेरी बहन है। हुआ क्या? जरार के बादशाह अबीमेलेक ने सारा को बुलवा दिया। क्यों? उसे पता लगा सारा बड़ी खूबसूरत है, जड़ियां मेरी आगे बीवियां तेरियां सोनियां लगियां, ए बहुत ही उसे बुलवा दिया। और फिर क्या? गौर से सुनिए, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी आंखों के लिए रोशनी है। जब उसने बुलवा लिया, लिखा है खुदा रात को अबीमेलेक के पास ख्वाब में आया। कैसे आए? बेटा इसको थोड़ा सा पीछे कर, मुझे डिस्टर्ब कर, यहाँ ले बस काफी। रात को खुदा अबीमेलेक के पास ख्वाब में आया और उसे कहा कि तू देख उस औरत के सबब से, उस औरत के सबब से जिसे तूने लिया है हलाक होगा, क्योंकि वो शौहर वाली है। खुदा नहीं चाहता कि जो शौहर वाली औरत है वो किसी और के पास। खुदा चाहता है नो, खुदा चाहता है जिसकी बीवी है ये बीवी उसी की रहे। आमीन। और खुदा ने क्लियर बता दिया अबीमेलेक तू हलाक हो जाएगा। खुदा कहेगा मुझे तो मिलेगा नहीं। वो परेशान हो गया। उसने अब्राहम को बुलाया। कलाम क्या है? अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलाकर उससे कहा कि तूने ये मुझसे क्या किया? मुझे तो पता चला था कि तू तेरी बहन है, इसलिए तो मैंने बुला लिया। अच्छा, और मुझसे तेरा क्या कसूर हुआ कि तू मुझ पर और मेरी बातचीत में गुनाह अजीम लाया? मेरे पीछे बोलिए। अब्राहम ने अबीमेलेक से कहा, मेरा ख्याल था खुदा का खौफ तो इस जगह हरगिज़ नहीं। इसका मतलब है जिसमें खुदा का खौफ नहीं होता वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो किसी भी चीज पर भी कब्जा कर सकते हैं। वो जो दिल में आए। क्यों भाई जी? ये मैंने अपनी तशरीह नहीं की, मैंने कलाम में से तशरीह की। आमीन आमीन। तो मेरे पीछे बोलिए, मेरा ख्याल था कि खुदा का खौफ इस जगह पर हरगिज़ ना होगा और वो मुझे मेरी बीवी के सबब से मार डालेंगी। इसलिए मैंने कहा ये मेरी बहन है और उसको भी मैंने कहा कि ये लिया। इसका मतलब है जहाँ खुदा का खौफ नहीं होता वहाँ पर बड़े बड़े नुकसान लोग करते हैं। आमीन आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर खुदा का खौफ नहीं है। बोलो, मैंने लिखा हुआ है एक दूसरे के प्लाट पे कब्जा करते कि नहीं करते? क्यों भाई? एक दूसरे के प्लाट पे कब्जा, भाई का भाई की जायदाद पर कब्जा और किरायादार का मालिक मकान के मकान पर कब्जा। मजदूर ने बंदे ने मकान से मकान लिया, अपने कागज बना लिए, तो तेरा भलाई हो जाए। एक दूसरों की बीवियों पे कब्जा, एक खादम का दूसरे खादम की कलीसिया पर कब्जा, ये भी खुदा का खौफ नहीं। मैं आपको बता रहा हूं। और खादमों का चंद बिल्डिंगों में कब्जा है कि नहीं? खुदा का खौफ है? तो खुदा का खौफ है। कब्जा करो। अबीमेलेक ने कब्जा कर लिया, फराओ ने मिस्र में सारा पर कब्जा कर लिया। ये रब बात है, खुदा ने कब्जा नहीं किया। आमीन। खाद में कि मैंने कल गलत नहीं करनी क्या? हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? तो यही हो रहा है। हमारे मुल्क में खुदा का खौफ है। ये मैं मसीहों की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान में खुदा का खौफ है। अगर वो कहेगा कि पाकिस्तान में खुदा का खौफ नहीं तो मैं बोलूँ 10 तालियां बजाऊंगा, ठीक है। रूहानी दुनिया में भी खुदा का खौफ है। क्यों सर जी? सच्ची कर दी। आमीन
اور یقین جو خدا کی ہے، خدا کے روپے پیسے پر بھی لوگوں نے کیا کیا ہوگا؟ مان لو منو شاکش میں گیا۔ آمین آمین۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ ابراہیم کو پتا تھا کہ مصری اور جرالیوں میں خدا کا خوف نہیں، اسی وجہ سے اس نے یہ پروگرام بنایا۔ تو کہہ دینا یہ میرا بھائی ہے اور میں کہہ دوں گا یہ میری بہن۔ تو میں ابھی چلتا ہوں، مگر جس میں خدا کا خوف ہوگا، جس میں خدا کا خوف ہوگا، وہ اپنی چیز کو اپنی کہے گا اور دوسرے کی چیز کو کبھی اپنی چیز نہیں کہے گا۔ مطلب ہے جو میری نہیں وہ میری، کیا بولا میں نے؟ کبھی آپ نے سوچا نا میری نہیں وہ میری نہیں؟ وہ بولو اگر آپ کہتے ہیں یہ بات ہے یہ میری نہیں پھر آپ نے خدا کہا آمین۔ ایک جن سوڑے گئے کہ کاش میری بیوی بن جائے گا، مطلب موٹی بھی نہیں کرنا ایک لانا ہوگا۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، مثال دے رہا ہوں، چیک کریں آپ کے اندر خدا کا خوف ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر خدا کا خوف آپ میں نہیں، آپ خدا کو کبھی بھی پسند نہیں۔ روٹی تو خدا آپ کو دیتا ہے، جتنا مرضی کو ہوا چوٹ جانا ہے، ہوا جائے میں نہیں اڑ جانا، خدا امی کو لے کے جائے گا جو خدا کی پسندیدہ ہو۔ آمین آمین۔ ابتدائی کلیسیا ایمان کی کتاب میں جائیں، بھائی صاحب آپ کے پاس بیٹھ کر مائک بھی ہے، پڑھ بھی دیں میرے خیال میں زیادہ اچھا ہوگا۔ ایمان کی کتاب کے 4 باب کی 32ویں آیت پڑھیں۔ اب غور سے سنیے، ابتدائی کلیسیا کس طرح رہتی تھی اور وہ اتنے اعلیٰ مقام پر تھی، کلام کہتا ہے وہ اپنی چیز کو اپنی کہتے ہی نہیں تھے، حالانکہ اپنی چیز تھی وہ اس کو بھی اپنی نہیں کہتے تھے۔ کس لیول پہ کلیسیا پڑھیے گا۔ سو خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل، ایماندار سننے ایماندار کے ہوتے ہیں، ہاں جی، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا، کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا، کیا ہوا؟ ہاں جی، بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں۔ ان کی سب چیزیں ایسی بجائے کہ کسی کی گڈی نے قبضہ کرو، اپنی گڈی کو بھی اپنی نہیں آتی۔ کیا بات ہے جناب، آگے۔ اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، ہاں جی، اور ان سب پر بڑا فضل تھا۔ ان سب پر بڑا، میرے پیچھے بولی، ان سب پر بڑا فضل تھا، کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا۔ کیوں محتاج نہ تھا؟ کیوں فضل تھا؟ اس لیے کہ ان کی ذہن اتنا اچھا تھا، اپنی چیز کو بھی اپنی نہیں کہتے، لیکن اپنی شاید وہ اپنی نہ کرے، دوسرے کی شاید وہ اپنی دے رہے ہیں۔ فضل میں کہیں گے فضل نہ گائی کیا جتنا مرضی، پھر گانے سے بھی باتیں بنتی، سمجھ کر گایا کرے۔ آمین۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی۔ خدا سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے میں نے آپ کو بتایا خدا سے نہ ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اب بتانے لگا خدا سے ڈرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ جو بندہ خدا کے حکم پر عمل کرے اور جو کچھ خدا کہے آمین، اس کا مطلب ہے بندہ خدا سے ڈرتا ہے۔ اور اس کے لیے میں پھر ابراہیم کا ہی لفظ، ابراہیم کو خدا نے کہا اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم کو کہا خدا نے اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا۔ ابراہیم یہ لوڑی کے بیٹے کو بھی نکال دے اور لوڑی کو بھی نکال دے، ہاجر اس کے بیٹے کو بھی نکال دے۔ پھر اب پیچھے جو تیرا بچ گیا ہے اسحاق، اس کو کوہ موریا بھی لے۔ ایسا ہی ہے، خدا نے ابراہیم کو آزمایا، ٹیسٹ کیا اور کہا ہے ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر، اس نے کہا میں کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے جسے تو پیار بھی کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اس پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختری قربانی کے طور پر چڑھا۔ کلام کیا کہتا ہے؟ ابراہیم لے گیا
अजहाब को बोला चल पुत्र इसे मसबा बनाएंगे। खाना मसबा को छिड़ दिया सी अजहाब को जरा, पर अल्लाह तो है नहीं, कहता गुलाम करिए गुलाम दोनों बाप बेटे ने मिलकर मसबा बनाया, पत्थर रखे, लकड़ियां रखी, बड़े तरतीब के साथ उसने अपने बेटे को समझाया और सिखाया। वो तो मैं तेरे गड़े पे छुरी फेर दी हूँ, ते खुदा ने तेनू जिंदा कर दिया। वो लेट गया आराम से और अभी छुरी पकड़ी हुई थी हाथ में, तो कलाम कहता है ऊपर से खुदाबंद के फरिश्ता से पुकारा और कहा अब्राहम अब्राहम। उसने कहा मैं हाजिर हूँ। ये देख ले, बेटा भी हाजिर है, छुरी भी हाजिर, मैं तेरे हजूर हाजिर। फिर उसने कहा तू अपना हाथ लड़के पर और नाव से कुछ कर। क्यों? क्योंकि मैं अब क्या जान गया हूँ। मेरे पीछे बोलिए मैं जान गया हूँ कि तू खुदा से डरता है। तो जो खुदा से डरते हैं वो खुदा का हुक्म मानते हैं। टोपियां नहीं पाते ऐसी, वो टोपी नहीं, काली चिट्टी ब्राउन टोपी मारा के पता लगे ये खुदा को डरता है। टोपियां नहीं होती, जो खुदा का हुक्म मानते हैं वो खुदा का। मुसीबत में टोपियां नहीं चलती, मुसीबत में खुदा की फरमा बरदारी। आमीन आमीन। खुदा से डरने के और मतलब होता खुदा के हुक्मों पर अमल करना और बदी से किनारा करना। कलाम शरीर की पहचान लिखी हुई है। शरीर की पहचान यही है कि उसने खुदा का खौफ आकर और नाक साडा नाक नहीं नहीं डालते डालते हैं जो मेरे पास। शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है, दाऊद कह रहा था कि खुदा का खौफ उसके पेशे नजर नहीं, क्योंकि वो अपने आप को अपनी नजर में ख्याल से तसल्ली देता है कि उसकी बदी ना तो फाश होगी ना मकरूह समझी जाएगी। उसके मुंह में बदी और फरेब की बातें हैं। वो दानिश और नेकी से दस्तबरदार हो गया है। वो अपने बिस्तर पर भी लेटा हुआ बदी के मंसूबे बांधता है और वो ऐसी राख तैयार करता है जो अच्छी नहीं, और बदी से नफरत है। शरीर की पहचान यही है कि वो बदी से नफरत नहीं करता, और अगर वो बदी से नफरत ना करे तो भाई जी वो सादक नहीं होता, वो शरीर होता है। सादक नहीं होता, वो शरीर होता है। खुदा से डरने वालों की जमीन पर इस कलाम के मुताबिक जो मेरे भी हाथ में है और आपके भी हाथ में है, इस कलाम के मुताबिक जो खुदा से डरते हैं, मैंने लिखा हुआ है जमीन पर उनकी बल्ले बल्ले होती है। जमीन पे क्या होती है उनकी बल्ले बल्ले से क्या मतलब? ये दौलत है किसी यसु तेरी, और जब यसु की बल्ले बल्ले करते हैं यसु की भी बल्ले बल्ले करते हैं, बशर्ते कि वो खुदा से डरे। कलाम में क्या लिखा हुआ है? जो खुदा के ऊपर अमल करते हो कहते हैं आमीन खुदा मैं हासिल हूँ। उनकी खुदा के कलाम के मुताबिक बड़ी आयत है, चंद आयत में पेश करना चाहता हूँ। कलाम में लिखा हुआ है ज़बूर 34 में, सब मेरे पीछे बोलिए खुदावंद से डरो, खुदावंद से डरो। बताइए इसका क्या मतलब? अपनी चीज को अपनी कहो, जो आपकी नहीं मत कहो ये मेरी, इसका मतलब है खुदा से। यही बताया ना, मेरे पीछे बोलिए खुदावंद से डरो और उसके मुकद्दसो। हाँ कई लोग मुकद्दस भी किताबें पढ़ने के लिए सिरता है, कई लोग कलीसिया ने कमरे कर दे, गिरजा ने कमरे कर दे, खुदे मुकद्दस है, बढ़ने मुकद्दस है। कलाम कह रहा है मेरे पीछे बोलिए खुदावंद से डरो और उसके मुकद्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। क्या ज़बूर है? चौथी। अच्छा मैं हूँ आगे सीखिया, पहले मैं 23 ज़बूर सीखिया सी, खुदावंद मेरा छुपाने में मुझे कुछ कमी ना होगी, है ना? 23 ज़बूर बोले जो कभी खत्म हो जाएगी, नहीं जी 34 ज़बूर भी ना पढ़ो, 23 में छाड़ दो और 34 बार आए, तरक्की कर लो। पहले क्या पढ़ेगा सी 23 होता है ना, होता है खुदावंद मेरा छुपाने, तो बोली जब खुदा मेरा छुपाने मुझे कमी ना होगी, नहीं जी सॉरी। जब तक आप खुदा से नहीं डरेंगे, जो खुदा से डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं होगी। बोलो मेरे साथ बोलिए 23 ज़बूर के साथ
34 زبور بھی بولنا ہے، 23 زبور پڑھنا ہے تے 34 زبور تے عمل کرنا ہے۔ میرے پیچھے بولو 23 زبور پڑھنا ہے تے 34 زبور تے عمل کرنا کیا ہے؟ میرے پیچھے بولیے، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں، اور خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ لگا ہوتا ہے۔ خدا مذہب دیکھتا ہے؟ نہیں، نہ خدا کو مذہب کچھ نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا مجھ سے ڈرتا ہے بس۔ خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ لگا ہوتا ہے اور اس کو بچاتا ہے۔ آمین۔ پھر کلام میں کیا مبارک ہے؟ مبارک ہے کون؟ جو خداوند سے اور اس کی راہ جو خدا نے راہ بتائی ہے اس راہ پر چلتا ہے اور خدا سے ڈرتا ہے، وہ ہے کون؟ مبارک۔ پھر خداوند کا خوف علم کا، یہ ڈگری کر کے ایم ایس سی کی ہے، بی ایس سی کی ہے، بی ایس ایل کیا ہے اور پتہ نہیں فلانا بس کرے ہوئے آپ بے علم ہے اگر خداوند کا خوف نہیں، آپ پڑھ چاہے اگر خداوند کا خوف نہیں، ڈگری آسمان پر نہیں لے کے جائیں۔ سوری فار دیٹ۔ آمین آمین۔ اور خداوند کا خوف حکمت کا یہاں سے حکمت شروع ہے۔ جب بندے کے اندر خدا کا خوف آ رہے، میں نے پوچھا تھا خدا کا خوف کیا ہے؟ جو میرا نہیں وہ میرا نہیں، اور جو میرا ہے وہ میرا ہے۔ یہ کیا ہے خدا کا خوف؟ اور خداوند کے خوف میں کبھی کیا ہے؟ امید ہے، اور اس کے فرزندوں کو پناہ کی جگہ اور کیا بات ہے مثالی۔ اور خداوند کا خوف یاد کا کیا ہے؟ چشمہ ہے۔ جو خدا کا خوف رکھتے ہیں ان کو موت کے گھٹوں سے بھی چھٹکارا ہے۔ کیسی بات ہے؟ آمین۔ اور دولت اور عزت اور حیا یہ خداوند کے خوف اور بڑھوتری کا ہی اجر ہے۔ اور تو اپنی نگاہ میں دانشمند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بنی سے، اگر تو خداوند سے ڈرے گا بنی سے کنارہ کرے گا، یہ تیری ناف کی کیا مطلب؟ جسمانی طور پر بھی تو صحت مند رہے گا، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی کیا ہوگی؟ پیدیے کے اندر آپ نے اوپر کہ ہڈیاں شڈیاں درد کر دیا نے کہ آپ سوچ چھاڑ دی ہو کہ خدا کا خوف نہیں کھا لو اے ہڈیاں دی دوائی خدا کا خوف نہ اپنی بیماری ختم، ہڈیاں دے پرابلم ختم۔ آمین آمین آمین۔ اور خداوند کا خوف بنی سے کیا ہے؟ عدالت۔ آپ کو پتا میرے خداوند نے ایک دفعہ اپنا جلوہ دکھایا بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کہنے لگے ہم خدا کو ملنا چاہتے ہیں۔ خدا نے کہا ہے سمجھا آدمی مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، اور کھڑے پہ گئے۔ تو خدا کہتا چلو ٹھیک ہے، ان کو بولو 3 دن تک اپنے آپ کو پاک کریں اور پھر وہ پہاڑ پر آ جائیں، یعنی کوئی سینے پر آ جائیں، وہاں کوئی سینے پر میں اتروں گا، وہاں پر ایک باڑ بنا دو اور کوئی اس باڑ سے آگے نہ آئے۔ موسیٰ نے وہاں اسپیشل ایک ایسا منظر دیکھا، کلام میں لکھا ہوا ہے موسیٰ بھی لکھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ منظر ایسا تھا کہ یہ جو آگ بہت بڑی زبردست دھواں، طوفان، بجلیاں، اور یہ جو پہاڑ تھا نا، خاص یہ پہاڑ یہ ہل رہا تھا۔ جیسے گڈی ہلے تو مطلب ڈر جاتا تھا کہ پہاڑ ہلے، کتنے کھڈے ہوتے رہے جانے پہاڑ ہے، یہ اس طرح کا وہ منظر تھا۔ تو خدا نے کہا خدا کو ڈرا نہیں رہا، یہ نہ سمجھو کہ میں تو ڈراؤں میں ہے، نہیں۔ موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت، کیونکہ خدا اس لیے آیا ہے کہ تمہارا اور تمہارا کام کیا ہے کہ تم اس کا یہ نہیں بھی پہاڑ تو ڈرو، نہیں اس کا خوف مانو تاکہ تم گناہ نہ۔ اس کا مطلب ہے اصل خدا کا خوف میں یہ سکھاتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ جب کوئی بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے وہ سمجھو اس میں خدا کا خوف۔ انڈرسٹوڈ؟ جب کوئی گناہ چھوڑ دے تو اس میں کیا آ گیا؟ خدا کا۔ جب کوئی توبہ کرے تو اس میں کیا آ گیا؟ خدا کا۔ یہ بندہ ایوب، آپ جانتے ہیں ایوب اسی علاقہ کا ہی تھا، اس کی سرزمین کلام میں لکھا ہوا ہے، اس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا۔ وہ شخص کیا تھا؟ کامل اور خاص اس کی خوبی لکھی ہے خدا سے
खुदा से और बदी से बहुत बड़ी बात। इसीलिए तो पता पुलिस परेशान था, कहता मैं छू नहीं सकता, तूने बाढ़ लगा दी हमें थोड़ी बाढ़ लग जाती है। जो खुदा से डरते हैं उनके चौबीस और उनकी चीजों के चौबीस भी खुदा अपनी आमीन। तो मैं बता रहा हूँ कि जो खुदा से डरते हैं जमीन पर उनकी क्या होती है, बल्ले बल्ले, उनकी क्या होती है, बल्ले बल्ले आमीन। अब मुझे दाऊद तंग आ गया था बेचारा, साउल ने कोई चीज नहीं छोड़ी कि दाऊद को कत्ल किया। क्यों साथी? एक वक्त आया बेचारा हार के कलाम कहता फिलिस्तियों के मुल्क में चला। ये कोई पाकिस्तान का बंदा इंडिया में, हालांकि फिलिस्तियों का जाति यूरिया दाऊद ने मारा गया, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि अपने मुल्क में तो सलामती नहीं है, फिलिस्तियों के मुल्क में चला जाता। मतलब कहने का ये है, लेकिन दाऊद को खुदा ने संभाला है। आमीन। दाऊद को खुदा की रहमत ने संभाला है, दाऊद को खुदा के रहम ने संभाला। आमीन। और फिर दाऊद को जब संभाले रखा तो फिर दाऊद ही गाता है और दाऊद लोगों को भी सिखाता है और मुझे भी सिखाता है और आपको भी सिखाता है। और क्या सिखाता है? जिन्नायो चायस तरती दो ये आसमान है सारा। कितना ऊंचा है? आप लोग बता सकते हैं? ऊंचाई बता सकते हैं? इतना ऊंचा है कि आप नाप नहीं सकते। दाऊद कहता है जिन्नायो ऊंचा, गाइए गाइए, जिन्नायो ऊंचा इस धरती को ये आसमान है सारा, कि रब दे डरन वाले होते रहम है ओदा किधर रहमे तो रब से डरते हैं। गाँव से हमें छड़ दे, चाली ना गाया करो, समझ के गाया करो। आमीन। ते अपने पुत्राओं ते जेरा तरस पिता है खाना। गाइए, अपने पुते जेरा तरस पिता है खाना। आपको पता है कोई भी बाप हो अपने मुंडे की वकील ते लोगों ने जज, अपना मुंडा कसूर कर फिर क्या हो गया यार, बच्चा है, अपना मुंडा कसूर कर बच्चा है, तो दूसरे का मुंडा कर ले चंगा भला सियाना बेगाना, शर्म नहीं आई? पुत्र पियो कि लोकां दी इजाजत है अपने पुत्र ली ते अपने पुत्राओ ते जेरा तरस पिता है अपने पुत्राओ ते जेरा तरस पिता है, ते अपने करन वाले होते होते आरे बखा, अपने करन वाले होते ते आरे बखा। गो रहमत दार है गया होया आ गया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾ ਹੋਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖੌਫ ਮਨਾਵਣ। ਕਹੀਏ रहमत रब दी ओ नायो ते जेड़े खौफ ते नाले ओना दे सच सदा है कोई नस्लां जेड़ियां
جھگڑنے بنے. خدا کے جھگڑنے والوں کی خدا کا خوف رکھنے والوں پر خدا کا رحم, خدا کی رحمت اور خدا کا ایسے برے سوتے چڑھنا گیا کرو, کہ سمجھ کے گیا کرو, کھاپنا پایا کرو تو سمجھ کے گیا کرو. آمین. اسلام کہتا ہے خداوند کا خوف عمر کی, لیکن شریروں کی عمر کیا ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے پہلے عمریں بڑی لمبی تھی, پتا ہے عمرہ کیوں کٹ ہو گیا ہے. عمرہ واقعی کٹ ہو گئی. ہن کھادا آ گیا نے, پہلا لوگ کھانا بڑا چنگا کھاتے سن, خالص دیسی گھیو ہوندا سی. ہن تے ڈالڈا پہلا ڈالڈا وہ ڈالڈا بھی گیا, ہن بھی آئل آ گیا, آئل بھی 2 نمبر, خراکاں ہی 2 نمبر آ گئے تے پھر عمرہ کٹ گیا نے. اور بھائی اس لیے نہیں عمرہ کٹیاں, خدا کا خوف ہو گیا. خدا کا خوف ہو تو عمر کی کیا ہوتی ہے, درازی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے کنی سمجھ آئی ہے. آپ کھڑا کر دو کنی سمجھ آئی ہے. بلے بلے کر لیجیے اپنی, ٹھیک کرو اونچی بولو خدا کا, سب بولے خدا کا خوف, خدا کا خوف. اور میں 14 دیکھوں اس اسٹیٹ کے لیے کا ہے, میں کہ خداوند میرے اور تصدیق نہیں, میں تیرے کو اور ڈرا تمہاری سے دعا مدد 68 کے آخری. آمین آمین آمین. لیکن جو شریر ہوتے ہیں ان کی زندگی کیا کر دی جاتی ہے, اٹھا کر دی جاتی ہے. میں بندے کا ذکر کرنا ہوں, اس کا نام ہے بیلشازر. دانیل کی کتاب میں نبوکت نظر بادشاہ کا ذکر آتا ہے. دانیل کی کتاب کے پہلے 4 باب کیا ہے نبوکت نظر کے, 5واں باب جو بیلشازر کا ہے. یہ بیلشازر نبوکت نظر کا بیٹا تھا, اور اس بندے نے خدا کا خوف نہیں مانا, اور اس کی زندگی کیا ہو گئی, خدا ہو گئی, یعنی کم عمر میں وہ مر گیا. حالانکہ یہ بادشاہ بنا نبوکت نظر کے بعد, یہ ہے بیلشازر بن نبوکت نظر. اور جب یہ بادشاہ بنا تو اس کے باپ نبوکت نظر نے جب اس نے حملہ کیا تھا یہودا کی مملکت پر, تو آپ کو یاد ہے وہاں پر اس نے یروشلم کو جلا دیا تھا, اور اس کے علاوہ ہیکل کو بھی جلا دیا تھا, اور ہیکل کے پاک برتن اس کا باپ نے کرایا. اور بیٹا جب بادشاہ بنا, اس نے 1000 عمرہ کی دعوت کی, اور دعوت کرتے کرتے جب وہ شراب کا دور چل رہا تھا, تو زیادہ شراب بندے کا ویسے دماغ خراب کر دیتی ہے, تو بڑا تن ہو کے شراب میں کہتا ہے وہ برتن لاؤ جو میرا باپ ہیکل سے لے کے آیا تھا, سلیمان کی ہیکل سے. اب ہم اگلا دور جو ہے وہ ان برتنوں میں آ گئے. اور کلام کہتا ہے کہ بادشاہ کا حکم تھا, جلدی سے گئے, وہ برتن آگے جو ہیکل میں استعمال ہوا کرتی تھی, اور جب ان ہیکلوں میں ڈالی اور بادشاہ نے پی اور عمران نے پی, تو اسی وقت کلام کہتا ہے ایک ہاتھ ظاہر ہوا, اور ہاتھ نے کچھ لکھنا شروع کر دیا, اور لکھا گیا منے منے رکیلو فرسی. اور یہ کیا لکھا گیا, یہ کون سی زبان ہے, آج کی ڈیٹ تک کوئی نہیں بتا سکا یہ زبان کون سی ہے, کیونکہ یہ کوئی آسمانی زبان ہے, اور یہ پتہ نہیں فرشتوں کی زبان ہے کہ کون سی زبان ہے. دانیل کو بلایا گیا. دانیل تو پڑھ سکتا ہے, دانیل تو پڑھ سکتا ہے, کیونکہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے, وہ تو خدا سے ڈرتا ہے. دانیل وہ ہے جو شیروں سے تو نہیں ڈرتا, خدا سے ڈرتا ہے. آمین. اور اس کو پتہ ہے خدا سے ڈرے تو شیروں سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اس نے کہا یہ آسمان پر ایک خدا ہے, یہ اسی کے ہاتھ ظاہر ہوا ہے. اور بیلشازر صاحب اس نے پتہ کیا لکھا ہے, تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کو نہیں پتا خدا ہر روز آپ کو تولتا ہے, ہر روز خدا آپ کو تولتا ہے, اور ہر روز خدا کا حکم کرتا ہے. شاید ابھی یہ ٹھیک ہو جائے, شاید ابھی یہ ٹھیک ہو جائے, شاید یہ ابھی ٹھیک. میں وہ وارننگ دے رہا ہوں, صرف خدا اس کو نہیں تولتا, خدا ہر بندے کو تولتا. آمین. بیلشازر تو تولا گیا, اور اسپیشلی دانیل نے بیلشازر کو بتایا, بیلشازر تو اپنے باپ کے بارے میں جانتا ہے. اور اس کے باپ کو پتہ کیا ہوا تھا, زبانی بتا رہا ہوں, ٹائم نہیں ہے کہ میں پڑھ سکے.
ہوا یہ تھا اس کا باپ نبوکدنصر مغرور ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ اور آپ نے کبھی پڑھا سنا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرے؟ اور خدا مقابلہ کرے تو خدا کیا کہ تو ٹھہر سکتا ہے؟ خدا جس طرح مرضی مقابلہ کرے. خدا نے اس بندے کے ساتھ کیا کیا؟ خدا نے اس کو بیلوں والا دل دے دیا. کون سا؟ حیوانوں والا کام ہے. کیا لکھا ہے؟ حیوانوں والا دل. حیوانوں والا دل کا مطلب ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے جب آپ کا دل جیسے آپ کا دل کہے آپ ویسے ہی کرتے ہیں. پتہ ہے نا؟ آخر میرا نہیں دل کرتا اوتھے جانا میرا نہیں دل کرتا. آپ آئے ہیں ہوا اڑا کے لائے ہیں کہ آپ کا دل کر رہا ہے؟ بولو دل آپ کا دل نہیں کر رہا ہے. تو اس کو نبوکدنصر بادشاہ کو جب کھانا دے کہتا میرا نہیں دل کرتا کھانا کھانے. اچھا کیا کھانا ہے؟ میں نے گھاس کھانی ہے. کیا کھانی ہے؟ کیونکہ دل کون سا ہے؟ حیوان. اچھا گھاس چلو گھاس لا کے دے. نہیں گھاس نہیں لا کے دے، میں خود ہی گھاس میں چلا گیا. تو گھاس میں کیا تھا؟ حیوان چڑھ رہے تھے، بیل چڑھ رہے تھے. یہ بندہ بیلوں کے بیچ میں چلا گیا اور جیسے باپ بیل گھاس کھا رہے تھے یہ بندہ بھی گھاس کھا رہا تھا. پھر اس کو بولا بادشاہ آپ کا بیٹ تیار ہے. کہتے ہیں مجھے بیٹ پہ نہیں سونا ہے. تو کہاں سونا ہے؟ میں نے حیوانوں کے ساتھ سونا ہے، میں نے بیلوں کے ساتھ سونا ہے. وہ کہنے لگے لگتا ہے سائیکی پیشنٹ ہو گیا. بادشاہ کی ہو گیا دفعہ کرو نہیں کرنا. اور یہ 7 سال کتنے سال اقرام کی سچائی ہے. 7 سال یہ انسان رہا تو انسان لیکن اس کی شکل اس طرح کی. اس کا دل کون سا ہے؟ حیوانوں والا. میرے پیچھے پر یہ دل کون سا؟ جب بندے کا دل حیوانوں والا ہو جائے تو پھر وہی کھاتا ہے جو اس کا دل کرے اور وہی سوتا ہے جہاں اس کا دل کرے. بیلوں کے ساتھ سونا، بیلوں کے ساتھ کھانا، اور بال بڑھ گئے اور ناخن بھی بڑھ گئے. ناخن بھی بیل ناخن کاٹتے ہیں، حیوان ناخن کاٹتے ہیں. وہ بولو کیوں نہیں؟ آپ کسی بات سے پوچھے تو ناخن کیوں نہیں کاٹتا؟ گائے تو ناخن کیوں نہیں کاٹتی؟ کیونکہ یہ بولے تو نظر نہیں ہوتا ہمارا ڈنگر ہے کہ بندہ. ناخن کون کاٹ دے رہے ہیں؟ اچھا وہاں کٹے نہیں؟ پتہ نہیں کٹے نہیں کہ نہیں کٹے تھے. نہیں کٹے تو کاٹ لو. ایسا بولے کاٹے تھے دل سے پرابلم ہے. اگر کسی کے ناخن نہیں کٹے تو اس کے دل کا پرابلم ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اگر کسی کے بال نہیں ابھی تک کٹے تو اس کے بھی دل کا مسئلہ ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. آمین. 7 سال یہ بندہ بیلوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا ہے. آمین. دانیال نے کہا بیلشازر تو اس نبوکدنصر کا بیٹا ہے، جو اس کا بیٹا ہے باوجود کہ تو سب سے باپ تیرے سامنے تیرا باپ 7 سال حیوانوں کے ساتھ حیوان بنا، بیلوں کے ساتھ بیل بنا رہا ہے، تو بھی تو نے اپنے دل سے تجھے تو خدا سے ڈرنا چاہیے. کیوں سر؟ تو نے وہی کام کیا، بلکہ آسمان کے خداوند کے حضور اپنے آپ کو بلند کیا اور اس کی ہیکل کے ظروف تیرے پاس لائے اور تو نے اپنے مراد اپنی بیوی رحموں کے ساتھ ان میں بیخاری کی اور بتوں کی حمد کی جو نہ دیکھتے نہ سنتے اور نہ جانتے ہیں اور نہ خدا کی تمجید کی جس کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جس کے قابو میں تیری صبر. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دانیال کہہ رہا تھا بیلشازر تجھے تجربہ ہو جانا چاہیے تھا کہ خدا کیا کرتا ہے. ڈر نہیں جانا چاہیے تھا. جیسے پیور انجوائے جاؤ اور ایک دن بھی 7 سال انجوائے انہوں نے کہا لوکاں نوں آکھو بھائی خدا کو ڈرو ہے، وہ خدا کو ڈرو، خدا انج بھی کر چھڑدا ہوں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ خدا سے ڈرو. تیرا کلام میری قدموں کے لیے چراغ میری راہ کے لیے. اور اس کہہ رہا تھا جتنی باتیں لکھی ہوئی ہماری تعلیم کے لیے. آمین آمین. اور اس کہہ رہا تھا بس سوچو کہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، ہم سے ایسے کون سے وعدے کیے گئے. سب سے بڑا وعدہ کیا ہے؟ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے. پھر کیا کرو گے؟ جگہ تیار کر کے ادھر لے جاؤں گا؟ نہیں، واپس آؤں گا. پھر کیا کروں گا؟ تمہیں بھی لے جاؤں گا. کہاں لے جاؤں گا؟ جہاں میں ہوں. اگر تم یہاں میرے ساتھ رہے ہو
آگے بھی میرے ساتھ ہی آمین آمین. تو manusia pas Yesus چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے تو میرے پیچھے بولیے آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ میرے پیچھے بولیے خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی پاکیزگی کمال تک پہنچے تو پھر آپ کو کیا چاہیے؟ خدا پاک. خدا تو ہوتا کیا ہے؟ جو میرا نہیں جو میرا ہے وہ آمین. جب آپ کسی خوبصورت عورت کو دیکھتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بیوی ہے. تیری کون ہے؟ تو تیری بیوی ہے، وہ تیری بیوی ہے بس. تو یہاں سے آپ کی کیا بڑھ جائے گی؟ پاکیزگی. ایسے بڑھتی ہے کمال پاکیزگی. جو میرا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا ہے وہ. ابراہم تھوڑی آندہ ہی تو بڑی خوبصورت ہے، حالانکہ بڑی عمر کی تھی، لیکن اس کو پتا تھا کہ میری ہے یہ میری ہے، اور جو میری ہے بڑی خوبصورت ہے. آمین آمین آمین. تو پاکیزگی کمال تک کیسے بڑھ جائے گی؟ خدا کے خوف کے ساتھ. آمین. یہ جو اوپر جا رہے ہیں کون ہے؟ بھائی صاحب کون ہے؟ ایک وائر جاتی یہ پادری جانتے یہ انڈر جانتے ہیں ڈیکن جانتے ہیں. یہ وہ ہیں جو خدا سے کرنے والے خدا سے کرنے والے. یہ کمال پاکیزگی تک پہنچے اور جو کمال پاکیزگی تک پہنچے خدا مدد کو کمال مل جائے. آمین آمین. سب کے ساتھ میل ملاپ اس پاکیزگی کے جو خدا کے خوف کے ساتھ ہوتی ہے اس کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا تو ہو. تو میں نے کہا پاکیزگی کیسے آئے گی؟ جب آپ کے اندر خدا کا. خدا نے بنی اسرائیل کو خدا کا خوف سکھانے والی کیپسول دی. میں بھی آپ کو کیپسول دی. خدا نے بنی اسرائیل کو کیپسول دیے یہ کھائیں اور یہ خدا کا خوف لیتے ہیں. آپ نے لے لیا کیپسول؟ بیگ میں نہیں ہے، میرے بیگ میں نہیں ہے. اس میں ہے وہ کیپسول اور میں دینے لگا ہوں. میں اس لیے دینے لگا ہوں کہ خدا نے بنی اسرائیل کو کیپسول دی کہ یہ کیپسول کھا لو، خدا کا خوف تمہارے اندر آ جائے. کتنے کیپسول لینا چاہتے ہیں؟ سارے لینا چاہتے ہیں؟ تو زبردست تمہاری بات کیا بات ہے. زوردار تالیاں بجائیں. اب لکھا ہے میرے ساتھ استثنا کی کتاب پر چلا جاؤں. جن کے پاس بائبل ہے سب لکھا ہے. استثنا کی کتاب 14واں باب سب نکالیں، ہائی لائٹ کر لیں. ابھی میں آپ کو خدا کے خوف والے کیپسول بتانے لگا ہوں. کون سے؟ جی پہلی آیت پڑھیے. جی بھائی سنو مائک کو دے لائٹ بھی دے. استثنا کی کتاب اس کا 14واں باب. بولو. جی پہلی آیت سے. پہلی آیت. اور خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو. خداوند نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ تم خداوند اپنے خدا کے کیا ہو. پہلے تو یہ بتایا تم ہو کیا. پتہ بنی اسرائیل کو خدا نے اپنی قوم کہا اور اپنے فرزند کہا، اور آپ جتنے نے مسیح یسوع کے نام کو قبول کیا اس نے آپ کو بھی خدا کے فرزند کرنے کا. آپ کیا ہیں؟ آپ بھی تو خدا کے فرزند ہیں اور وہ بھی خدا کے فرزند تھے. ان کو بتایا تم نے کس طرح خدا کا خوف سیکھنا ہے، اور آپ کو بھی میں بتانے لگا ہوں کہ آپ نے خدا کا خوف کیسے سیکھنا ہے.
اس کے بعد ڈائریکٹ چلے جائیے 22ویں آیت میں. جی 22ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے تو اپنے غلہ میں سے جو سال بسال تیرے کھیتوں میں پیدا ہو بڑے دھیان سے سنو. دے یقین دینا. میرے بھی ایک کو بند ہی رکھیں. جی سر دوبارہ پڑھیے 14ویں آیت 22ویں آیت. تو اپنے غلہ میں سے جو سال بسال تیرے کھیتوں میں پیدا ہو دے یقین دینا. ہاں اور تو خداوند اپنے خدا کے حضور اسی مقام میں جسے وہ اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے اپنے غلہ اور میں اور تیل کی دے کو اور اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کے پیروکوں کو کھانا تاکہ تو ہمیشہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا سیکھے. صحیح پڑھے صحیح پڑھے بھائی. میرے پیچھے بولو تو خداوند تو اپنے غلہ میں سے جو سال بسال تیرے کھیتوں میں پیدا ہو دے یقین دینا. اور تو خداوند اپنے خدا کے حضور اسی مقام میں جسے وہ اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے اپنے غلہ اور میں اور تیل کی دے کو اور اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کے پیلوٹوں کو کھانا. مطلب کیا ہے جو ادھر غلہ ہوتا ہے پیدا اس میں یہ غلہ بھی اور پھر جو میں ہے دونوں کی وہ بھی اور گائے بیل کے دہی کی بھی اور جو تیل ہو یعنی جو چیز تیری آمدنی کے اندر ہے ان سب کی کیا کرنی ہے دہی کو. کیوں دہی دینی ہے؟ میرے پیچھے بولیے تاکہ تو ہمیشہ اپنے خدا کا خوف ماننا سیکھے. اس کا مطلب ہے اگر تو دہی دیتا رہے گا تو خدا کا خوف تیرے اندر آ جائے گا. تو خدا کے خوف کے کیپسول کون سے ہیں؟ جی بولو ہے نا تاڑی بولے کیپسول تو سر اس کیپسول میں نہیں کھاتا ہے نہیں تو ہم نے چنگے نہیں ڈالے جو پادری دہی کی بات کرے کہنے نے لالچی ہو گیا. چلو خدا کو سکھاتے ہو کسے سکھا رہے ہو؟ یہ خادم اسو میں یہ کلیسیا پتہ کیوں مڑی ہے؟ اس لیے کہ یہ دہی دینا سیکھی نہیں اور چونکہ دہی نہیں دینا سیکھی نہیں اس لیے خدا کا خوف بھی نہیں سیکھا. اور خدا کا خوف نہیں سیکھیں گے تو پھر بلے بلے کیسے ہوگی؟ نہ خدا کا رحم نہ خدا کی رحمت. رب دی رحمت کے ہوتے جڑے خوف بنا یہ جنہ مرضی کون رحمت اللہ ہے پریا ہویا سوری ہوتے پریا یہ تواڈے تے نہیں جے پوری جنہ ذکر تسی ایک کیپسول تاکہ تو ہمیشہ اپنے خدا کا خوف ماننا سیکھے. کیسے سیکھتے ہیں خدا کا خوف ماننا؟ کیونکہ دہی ہوتی کیا ہے؟ بتائیں مجھے دہی کیا ہوتی ہے؟ 10 کے پیچھے 1. اگر خدا کو 10 روپے دے تو 1 روپیہ کس کا ہے؟ 1 روپے کا کہیں خدا یہ میرا نہیں تیرا ہے. تو جو تیرا ہے وہ تیرا ہے. جو تیرا ہے وہ یہی ہے نا خدا کا خوف. وہ بولو میں نے یہی بتایا خدا کا خوف کیا؟ جو میرا نہیں وہ میرا نہیں.
تو آ گئی قرآن کیا لکھا ہوا ہے یقین کے بارے میں؟ بڑا صفائی سے پھر پیچھے بولو زمین کی پیداوار کی ساری دہیا کی خواہ وہ زمین کے بیج بھی ہو پھر پیچھے بولتے جائیے زمین کی پیداوار کی یعنی جو زمین میں پیدا ہوا ہے اس کی ساری دہیا کی خواہ وہ زمین کے بیج کی ہو جو بیج تو نے بویا تھا یا پھر اس درخت کے پھل کی ہو بھلے تو نے لگایا ہے یا نہیں لگایا کس کی ہے دہیا کی کس کی ہے اور آپ نہ دیں آپ کہیں میری ہے تو آپ نے خدا کا خوف ہے آپ نے خدا کا خوف ہے آپ کی 1000 روپیہ تنخواہ ہے خدا کے کتنے 100 روپے آپ 100 نہیں دے رہے آپ خدا کی چیز قبضے میں لے رہے ہیں خدا کا خوف ہے آپ کو تو خدا کہتا ہے تم لا کی نماز کھا کے ٹھگوں کو خدا برکت دیتا ہے ٹھگوں کو خدا برکت دیتا ہے ٹھگوں کو نہیں برکت خدا دیتا سادھوں کو برکت دیتا ہے آمین تو کسی کی سمجھ آن گئی ہے وہ کیپسول سمجھ آئیے یہ کیپسول میں بنائے نے کنے بنائے نے ٹھیک بنائے نے کون ہے خدا کو سمجھ آمین آمین تو بھائی زمین کی پیداوار کی ساری دہیا کی خواہ زمین کے بیج کی ہو جو آپ نے بویا ہے یا پھل کی زمین اس درخت کے پھل کی ہو کس کی ہے اور خداوند کے لیے جس میں خداوند کا خوف ہوگا وہ خدا کا خدا کو دے گا جس نے کہا تھا جو خدا کا ہے خدا کو دو اور جو کیسر کا ہے ایسے کہ یہ کیسر کا تو دینا ہی دینا ہے وہ تو بجلی کا بل بجلی کٹی جانی ہے نہ لگتا ہے نا پھر پادری کو ضروری تھوڑی ہے پادری کو نہیں آتے تھے خدا کو دیتے ہیں اور بھائی یہ اپنا ماڑا حال صحیح کر دو میں آپ کو خدا کا خوف ماننے سے یہ کیپشن میں بڑی دیر پانی کی ہے یہ خدا کے خوف کے کیپشن سے اور مجھے پتا خادم بھی اس میں ہے سچی بات ہے خادم اپنی دہیا کی کافی تھی وہ دیتا بہت اچھا تھا آمین آمین یہ کیپشن خدا نے بنی اسرائیل کو دیے آج تک بنی اسرائیل زمین کے وہ بچھائی بولو اسرائیل اتنا پاورفل ہے کہ پاکستان سے سکتا ہے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کیپسول کھائے ہیں ان کے باپ دادا نے یہ کیپسول کھائے ہیں سمجھ آ رہی ہے آمین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح ہو جائیں تو یہ برکت خدا کی طرف سے آتی ہے برکت محنت سے نہیں آتی خدا کا حکم ماننے سے آتی ہے آمین آمین جس میں خدا کا خوف ہوگا وہ خدا کو دے گا اور کیسر کو اور جس میں خدا کا خوف نہیں ہوگا وہ خدا کو نہیں تسی دسو تہاڈے جس زیادہ خوف ہے اتنے صاحب نہ پر بڑی مہربانی بھی سنی ہے شکریہ خدا نے آپ سے کلام کیا ہے اور یہ کمی ہے مطلب میرے خدا کے پاس ایک بندہ دوڑتا ہوا ہے اور تجھے دیکھ کر کہا میں کون سی نیکی کروں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں یسوع نے کہا ایک بات کی توجہ کرو اگر آپ میں شاید ایک ہی بات کی کمی ہے تو وہ کیا ہے طے یقین جو آپ کی نہیں آپ اسی کے دل جس کی ہے پھر آپ کے دل میں کیا پیدا ہو جائے گی خدا کا خوف پھر کیا پیدا ہو جائے گا خدا کا خوف جو سود آپ کا نہیں وہ آپ کا نہیں جو جوتی آپ کی نہیں وہ آپ کی نہیں جو بیوی آپ کی نہیں وہ آپ کی نہیں جو شوہر آپ کا نہیں وہ آپ کا نہیں جو موٹر سائیکل آپ کی نہیں آپ کی نہیں جو پلاٹ آپ کا نہیں وہ آپ کا پلاٹ نہیں اور یہ چرچ جس پر پادریوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں یہ ویسے خدا کا ہے مجھے کہتے ہیں جان کے خدا کا گھر کہ کار قبضہ نہیں دینا کہ کار وہ تیرا اپن ہے ہی ہو گئے خدا کا خوف ہے یہ خدا
آمین آمین. اور اس کے بعد انجام کیا ہوگا خدا معاف کرے، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ کو یہ بات پہنچا دوں کہ مجھے نہیں پتا آپ یہاں پر ہیں، آپ یہاں پر ہیں، اگر یہاں ہیں تو آپ بڑی جلدی سے یہاں پر آ سکتے ہیں. ایسے کیپسول بناؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ. کیا کرو؟ بچوں کو بھی کھلاؤ. اور خدا کے فضل سے آپ اسی ملک کے اندر خدا مدد کو سمجھا سکتے ہیں. اسی ملک کے اندر خدا مدد کو سمجھا سکتے ہیں. آمین آمین. کیونکہ خدا نے کہا تھا پوری دنیا کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ، اس سے میرا امتحان کرو، میں آسمان کے دریچے کھول کر برکت برساؤں گا، اور اتنی برکت دوں گا تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں. کیا خدا سچا ہے؟ وہ پادری تو جھوٹا ہو سکتا ہے، خدا تو سچا ہے. کیا یہ وہ بات نہیں کہ خدا نے کہی میں تو اپنی بات کر رہا ہوں؟ یہ خدا کا کون ہے؟ لیکن لاؤ، پوری طرح کی لاؤ جو آپ کا نہیں ہو. آج کے بعد اپنا پروگرام بنائیں. جب بھی آپ کو بیان دے ملے، بھلے وہ درخت کی ہو یا بیج کی ہو، میرا مطلب ہے آپ نے کیا ہو یا ویسے کسی باہر سے کسی نے پیسے بھیجے ہو، سب سے پہلے اس کو کیا نکالیں؟ یہ بھی کس کی ہے؟ آپ کی تھی جس کی ہے. میرے یسوع کی دوبارہ آواز سنیے، جو خدا کا ہے خدا کو، اور جو کیسر کا ہے کیسر. آمین آمین. جو خدا کو دیتے ہیں وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں، اور خدا ان پر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھتے ہیں. اور جو آکڑ میں رہتے ہیں، بس کرے نہ تیرے پہ خدا کی رحمت، نہ خدا کا رحم تیرے اوپر، نہ تیرے آگے بڑھ. آمین. حاصل کلام. حاصل کلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نچوڑ. کیا؟ میں نے اتنا کلام سنا ہے، کچھ نچوڑ نکالا آپ نے؟ نچوڑ نکالا آپ نے؟ وائس نے امثال کی کتاب تقریباً لکھی، وائس نے غزل و غزلات بھی لکھی، اور وائس نے وائس کی کتاب بھی لکھی. اور ساری کتاب لکھنے کے بعد کہتا ہے، میرے پیچھے بولیے، آپ سب کچھ سنایا گیا. اونچی بولیے، سب کچھ سنایا گیا. حاصل کلام یہ ہے، نچوڑ یہ ہے خدا سے. سلیمان نے بھی یہی نچوڑ خدا سے. بس میرا جو پادری ہے خدا سے ڈر، ڈیکن ہے خدا سے ڈر، عورت ہے خدا سے ڈر، بیوی ہے خدا سے ڈر، شوہر ہے خدا سے ڈر. تو کچھ بھی کیوں نہیں، خدا سے ڈر. نچوڑ یہ ہے. کیوں؟ میرے پیچھے بولیے، خدا سے ڈر اور اس کے حکم کو مان. کہ انسان کا فرض کل نہیں یہی ہے. کیوں؟ اونچی بولیے، کیوں؟ کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو، اب مجھے نہیں پتا 24 گھنٹوں میں آپ نے کتنے فعل کیے ہیں، کام کی بات ہو رہی ہے. میرے پیچھے بولیے، خدا ہر ایک فعل کو اور ہر ایک پوشیدہ چیز کو، خدا ہر ایک فعل کو اور ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ، خواہ بھلی ہو خواہ بری، عدالت میں نہیں. آمین. وہ تو عدالت میں لائے گا، یہاں پر بھی خدا عدالت کرتا ہے. جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا اپنے وعدوں کو ان کی زندگی میں لے. آمین آمین. اگر آپ اپنی دیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. میں کہتا ہوں آپ کی نسل خدا کے ساتھ ہے. میں کعبے سے کہتا ہوں کیونکہ خدا کا کلام سچا ہے. آمین. کیپسول پسند آئے؟ میں نے خدا نے تو یہ نہ سمجھنا بھائی جارج بوش نے بھائی وحید کو کہا تھا کہ اللہ کلام سنائی نہیں سکتے. آپ کو تو پتا بھی نہیں میں نے کیسا، میں نے تو آپ کو بتایا تک بھی نہیں ہے، لیکن میں نے وہ بولا ہے جو کلام بولا ہے، وہ بولتا ہوں جو خدا نہیں. آمین آمین آمین. اب آپ کا کام ہے کلام کو قبول کرنا یا کلام کو رد کرنا. جو کلام کو رد کرتا ہے وہ خدا کو رد کرتا ہے، اور جو کلام کو قبول کرتا ہے وہ خدا کو قبول کرتا ہے. اگر آپ کلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو یقین کریں
बस खुदा आपको वही बरकत देगा जो कलाम के साथ खड़े होने वालों को खुदा देगा। आमीन। आप यहाँ की करें बात, और जितने लोग आज के बाद खुदा के कलाम के साथ खड़े होंगे वो खड़े हो, सारे ना खड़े हो। जो आज अहद करते हैं खुदा आज के बाद मैं तेरे कलाम के साथ खड़ी होती हूँ। बस मुझे समझ आ गई है कि मेरी गुर्बत का सबब क्या है, मेरी बीमारियों का सबब क्या है, मेरे पीछे रह जाने का सबब क्या है, मेरी परेशानियों का सबब क्या है, मेरे इस तरह की जिंदगी में जो गुर्बत आई हुई है इसका सबब क्या है। अरे खुदा मैंने वाकई समझ लिया है, मुझ में खुदा का खौफ नहीं। खुदावन मैंने तेरा हिस्सा खाया, खुदावन मुझे जो तेरा था तुझे देना चाहिए। मैं इस मामले में खुदावन तेरी गुनाहगार, मैं इस मामले में खुदावन तेरा गुनाहगार। अगर आप खुदा के कलाम के साथ खड़े होते हैं तो जरूर खड़े हो जाइए और हाथों को उठाकर खुदावन को कहिए, खुदावन पिछली बातें मुझे माफ कर दे, खुदावन मुझे माफ कर दे। और अब मुझे समझ आ गई है खुदा का खौफ क्या है, तेरा खौफ क्या है। और खुदावन तू तो उसे पसंद करता है जो खुदावन तेरा खौफ मानते हैं। तो वाकई किसी का तरफदार नहीं। आज के बाद मैं अपनी आमदनी की जितनी भी तैयारी है आज खुदावन मैं पहले तुझे दूंगा, पहले तुझे दूंगी, क्योंकि खुदावन ये तेरा कलाम है। और मुझे समझ आ गई है ऐसे तो मेरे अंदर खौफ आएगा।